لوگ کہانیاں صرف وقت گزارنے کے قصے نہیں ہوتی، ان میں زندگی کے بڑے گہرے سبق چھپے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کلاسیکی کہانی لوہار کا بیٹا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف کہانی سننا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کی ہر پرت کو کھول کر دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے اصل مطلب کیا ہے۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بہت ہی عجیب بلکہ چونکا دینے والے مطالبے سے۔ یہ کوئی عام خواہش نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے جو ہمیں کہانی کے مرکزی کردار کے بارے میں پہلی ہی نظر میں بتا دیتی ہے کہ وہ کتنا مغرور اور خود غرض ہے۔ بس یہی وہ چنگاری ہے جو آگے چل کر ایک بڑی آگ لگانے والی ہے۔ تو اس سفر میں ہم 6 پڑاؤ دیکھیں گے۔ شروع کریں گے ایک عجیب و غریب مطالبے سے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک ناممکن کام دیا جاتا ہے، ایک جادوئی شاگردی، ایک خطرناک تعاقب، اور پھر آخری مقابلے سے ہوتے ہوئے یہ لوہار کا بیٹا بادشاہ کیسے بنتا ہے۔ ہر ہیرو کی کہانی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو اسے اس کی عام سی دنیا سے نکال کر ایک بالکل نئی جگہ لے جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ محرک بڑا عجیب ہے، ایک بیٹے کی اپنے ہی باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی۔ اب ذرا باپ کی حالت سوچے۔ اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ بیٹے کی بات نہ مانے اور اسی کے ہاتھوں مارا جائے گمنامی میں، یا پھر وہ بادشاہ کے پاس جائے جہاں موت تو یقینی ہی تھی، لیکن کم از کم سب کو پتا چلتا کہ ہوا کیا۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔ اور یہیں پر وزیر کی عقل مندی کام آتی ہے۔ بادشاہ تو سیدھا سیدھا غصے میں تھا کہ اس کی گستاخی پر اسے مار دیا جائے، لیکن وزیر نے کہا، ارے اسے مارنا کیوں ہے؟ اسے ایک ایسا کام دے دو جو وہ کبھی کر ہی نہ پائے۔ یہ لوک کہانیوں کا ایک بہت پرانا اور آزمودہ طریقہ ہے، ہیرو کو ایک ناممکن چیلنج دینا۔ تو بس بادشاہ کی شرط مان لی گئی، اور اب باپ بیٹے کو اپنا گاؤں، اپنی دنیا، سب کو چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ اور یہیں سے کہانی حقیقت کی دنیا سے نکل کر جادو و طلسم کی دنیا میں قدم رکھتی ہے۔ اور اس نئی دنیا میں ان کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ ان کی پہلی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوتی ہے، ذرا تصور کریں، جو اپنی ہی ٹانگ سے نکلتی آگ پر پکوڑے تل رہا ہے۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی عام جگہ نہیں پہنچے ہیں۔ اور اگر وہ کافی عجیب نہیں تھا تو سفر میں آگے انہیں ایک اور جادوگر ملتا ہے۔ یہ صاحب اپنی ایڑی سے آگ نکال کر جلیبیاں بنا رہے ہیں، مطلب معاملہ اور بھی سنگین اور جادو اور بھی طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ آخرکار وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، ایک استاد جادوگر کے پاس، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جادوگر نہیں، یہ اپنے پاؤں کی آگ سے گڑ بنا رہا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو کہانی کا ویلن بنے گا، اور جب وہ لڑکے کو شاگردی میں لینے پر راضی ہوتا ہے تو بس یہیں سے ہیرو کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، شاگردی شروع ہو گئی، لیکن یہ کیسی شاگردی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہیرو کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، اسے کس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور کون اس کا اصل رہنما بنتا ہے۔ شاگردی کا پہلا دن، اور لڑکے کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کمرے میں کیا تھا؟ ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اسی وقت سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی اسکول نہیں، یہ تو ایک موت کا پھندا ہے۔ یہاں بات صرف جادو سیکھنے کی نہیں، بلکہ جان بچانے کی ہے۔ اور پھر کہانی میں آتا ہے ایک زبردست موڑ۔ ہمیں لگتا ہے کہ طاقتور وہ بوڑھا جادوگر ہے، لیکن اصل طاقت تو کسی اور کے پاس ہے، اس کی اپنی بیٹی کے پاس، جو اپنے باپ سے بھی 2 درجے زیادہ طاقتور ہے، اور وہی اس لڑکے کو بچاتی ہے اور خفیہ طور پر اس کی استاد بنتی ہے۔ اور یہ سب 1-2 دن میں نہیں ہوا، پورے 2 سال۔ 2 سال تک وہ لڑکا اس لڑکی سے چھپ کے جادو سیکھتا رہا۔ ان 2 سالوں میں وہ مغرور لڑکا ایک ماہر جادوگر بن چکا تھا، جس کے پاس صرف طاقت نہیں بلکہ سمجھداری بھی آ گئی تھی۔ تو اب ٹریننگ پوری ہو چکی ہے، وقت آ گیا ہے امتحان کا۔ فرار کا ایک منصوبہ بنتا ہے، لیکن لالچ سب کچھ خراب کر دیتا ہے۔ دیکھیں، منصوبہ بڑا سیدھا تھا، اور جادوگر کی بیٹی نے ایک وارننگ بھی دی تھی کہ خبردار، راستے میں پیسے کمانے کے لیے جادو استعمال مت کرنا۔ لیکن لالچ بری بلا ہے، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور جادو کا استعمال کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کی۔ اور بس یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس نے جادوگر کو خبردار کر دیا۔ اور اس غلطی کے بعد شروع ہوتا ہے ایک زبردست جادوئی تعاقب۔ یہ کسی فلمی سین سے کم نہیں۔ لڑکا شکل بدلتا ہے، جادوگر اس کا پیچھا کرتا ہے،
لڑکا کبوتر بنتا ہے تو جادوگر باز، لڑکا مینڈک بنتا ہے تو جادوگر بگلا، آخر میں لڑکا ایک لڑکی کی انگلی میں انگوٹھی بن کر چھپ جاتا ہے۔ ہر چال کا جواب ایک اور چال سے دیا جا رہا تھا۔ اور یہ بھاگ دوڑ انہیں کہاں لے آتی ہے؟ سیدھا بادشاہ کے دربار میں۔ اب یہ لڑائی چھپ کر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ سب کے سامنے ہو رہی تھی۔ یہ ایک تماشا بن گیا تھا، بالکل ویسا ہی تماشا جس کا بادشاہ نے مطالبہ کیا تھا۔ یہاں پر آخری مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا، یہ دماغ کا کھیل تھا۔ لڑکا جانتا تھا کہ وہ طاقت میں اپنے استاد سے نہیں جیت سکتا، تو اس نے چالاکی استعمال کی، اور اس کا آخری داؤ تسبیح کے دانوں کا بکھرنا اور پھر ان کا ایک بلی بن جانا جس نے مرغے بنے جادوگر کو پکڑ لیا۔ یہ صرف جادو نہیں تھا، یہ ذہانت کی جیت تھی۔ اور اس جیت کے ساتھ ہی کہانی کا چکر پورا ہو گیا۔ ہیرو واپس اپنی دنیا میں آ گیا، لیکن اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا، وہ ایک فاتح تھا۔ تو ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے پورے سفر پر۔ وہ ایک مغرور لڑکے کے طور پر شروع ہوا تھا جو سمجھتا تھا کہ اسے ہر چیز بغیر محنت کے ملنی چاہیے۔ پھر وہ ایک قیدی بنا جہاں اس نے عاجزی سیکھی، ایک استاد کی مدد سے وہ ماہر بنا، اور پھر اپنی عقل سے اس نے اپنے استاد کو ہرایا۔ آخر میں وہ اس انعام کا حقدار بنا جس کا اس نے کبھی ناحق مطالبہ کیا تھا۔ اور آخر میں اس نے بادشاہ کی شرط پوری کر دی۔ اس نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یوں اسے شہزادی بھی ملی اور تخت بھی۔ کہانی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ لیکن کہانی ختم ہونے پر ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ جیت صرف لڑکے کی اپنی مہارت کا نتیجہ تھی، یا اس جیت کے پیچھے اس جادوگر کی بیٹی کا ہاتھ تھا جس نے اسے نہ صرف بچایا بلکہ اسے وہ سب کچھ سکھایا جس کی وجہ سے وہ جیتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ کیا تھا، لڑکے کی اپنی قابلیت یا اس کے استاد کی مہربانی؟